السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمیں ایک میسیج بار بار موصول ہوتا ہے کہ فلاں عمل کا طریقہ کار بتائیں، فلاں وظیفے کا طریقہ کار بتائیں، کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ میں کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے حوالے سے چند ایک چیزیں میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے کہ کسی عمل، وظیفے یا ورد کو کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کا فائدہ کس طرح سے ہوگا، اور کیا کسی عمل، وظیفے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اجازت کا کیا معاملہ۔ یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آگے چل کے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں، کوئی بھی وظیفہ، عمل اور کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی پڑھائی ہے، کوئی بھی عمل ہے، وہ تب تک فائدہ مند ہے جب تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہی ہم کریں گے، اسی طریقے سے کریں گے تو فائدہ مند ہے۔ اگر اس طریقے سے نہیں کریں گے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہوا ان طریقوں سے کرنا جن طریقوں سے ہم کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور اگر کوئی ہم اپنا طریقہ ایجاد کریں گے تو وہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ نہ ہو۔ یہ دو میں نے الگ الگ باتیں کی ہیں، ایک نقصان ہو سکتا ہے اور ایک فائدہ نہ ہو۔ یہ میں اس کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی اجازت ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ صبح شام کے اذکار ہیں، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، آخری تین کل مختلف دعائیں، قرآنی دعائیں، احادیث کی دعائیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے نام ہیں، ساری چیزوں کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے اور طریقہ بتا دیا ہے۔ بعض چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتا دیا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل قرآن پاک سے پڑھنا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے، تو وہ ہم اسی طرح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ کسی مولوی صاحب سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر صاحب سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی۔ جو کہ نہیں جی میرے سے اجازت لے کے پڑھو، سمجھ لے وہ رونگ نمبر ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جی پڑھائی ہے، اس کو سفید کپڑے پہن کے پڑھنا ہے، چھت پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، پانی میں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، یا پھر کوئی اس طرح کی شرط جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی، خود ساختہ شرطیں بنا کے ان پر عمل کروانا، یہ بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو شہد سے روک لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے نبی نہیں، آپ ایسے نہیں کریں گے، آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر نہ روکے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کی ہیں۔ تو ہمیں سمجھانا تو ہمیں تھا، وہ ایک کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے تو ہمیں ہماری تربیت کرنی تھی، تو گویا وہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بنا کے ہمیں دکھا دیا، سکھا دیا، بتلا دیا کہ تم اپنے اوپر وہ چیزیں نہیں روک سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے حلال کی ہیں یا طریقہ جائز بتایا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، اس میں ہمیں مطلب جو ہے وہ ایک تو اپنے آپ پر بہت ساری ایسی چیزوں کو سوار نہیں کر لینا۔ سفید کپڑے پہن کے عمل کرنا ہے، کالے کپڑے پہن کے نہیں کر سکتے، دوسرے رنگدار کپڑے پہن کے نہیں کر سکتے، چھت پہ بیٹھ کے کرنا ہے، پھر اسی طرح پانی میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر سوار کرنی ہیں۔ ایک آیت آتی ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی نا، آپ نے قرآن پاک میں صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیروں کو، راہبروں کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا تھا۔ حضور ہم نے تو نہیں بنایا تھا معبود، جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ہم معبود تو نہیں سمجھتے تھے ان کو، ہم معبود تو اللہ کو ہی سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ان کی حلال کردہ چیز کو حلال نہیں سمجھ لیتے تھے؟ کیا ان کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے؟ ہاں حضور یہ تو ہم کرتے تھے۔ تو فرمایا اور کیا ہے معبود بنانا، اور کیا ہے، یہی ہے عبادت۔ تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں منع کر دیا جی کہ یہ عمل نہیں کرنا، قرآن پاک کا تلاوت نہیں پڑھنی، سورہ بقرہ نہیں پڑھنی، ہم نے اپنے اوپر حرام کر لی، ہم نے اپنے اوپر روک لی، اور کہہ دیا مولوی صاحب نے یہ عمر 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ بار پڑھنا ہے، یقین کریں ایسے ایسے عمل
جو بالکل مطلب سرے سمجھ نہیں آتی، اور کچھ ایسے الفاظ کلمات جن کا سمجھ نہیں آتی وہ بتا دیا جاتا ہے، اور ان کو کیا ہے، ان کو کون سا نقصان ہونا ہے، کوئی پڑھ لے گا فائدہ، نہ پڑھے گا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، نقصان ہوا تو اس کا ہوگا۔ تو اس طرح خود ساختہ وظائف، اعمال اور بہت ساری چیزوں کی طرف ہمیں لگا دیا گیا۔ تو میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو آپ ان سارے شریر جادوگروں سے، جنوں سے اور کسی بھی عمل کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کبھی کوئی مسئلہ بنا ہے جادو کے علاج میں، یا جادو کے علاج کرنے میں، اپنا علاج کرنے میں، کسی کا علاج کرنے میں، وظائف کرنے میں، اعمال کرنے میں؟ الحمدللہ میرا جواب ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ میں وہ طریقہ کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس طریقے سے باہر نکلتے ہی نہیں ہم، تو ہمیں کیوں مسئلہ بنے گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اگر ہم اسی طرح کریں گے انشاءاللہ تو فائدہ بھی ہوگا اور ہر قسم کی شر سے ہم محفوظ بھی رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم